سب ادھر آ جائیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہجرت کا 9واں سال شیراز۔ ہجرت جو ہے ہجرت یہ کس کو کہتے ہیں؟ سال کو کہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جس طرح وہ کہتے تھے نا اس کو ہمشیرہ کو حلوہ، اسی طرح ہجرت کو بھی سال کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ سمجھ آ گئی؟ ہجرت کیسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کتنا آسان ہے، اور تم اپنے جناب دماغ کو بند کر کے زبان کو کھول دیتے ہو، جو آتا ہے بول دیتے ہو، کچھ سوچ سمجھ کے مطلب بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی بات ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہجرت کا 9واں سال، یہ تیرے اور میرے جانے کی بات نہیں، یہ اس کائنات کی جو تخلیق کا باعث ہے نا، آپ کے اور ہمارے اور سارے جہانوں کے سردار پیارا کا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کا مکہ شریف سے مدینہ شریف جانے کا بیان ہے۔ اس جانے کو جب 1 سال ہوا تو وہ ہجرت کا پہلا سال کہلاتا ہے، 2 سال ہوئے تو دوسرا سال کہلاتا ہے۔ میری طرف سے دیکھو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 3 سال ہو گئے نا جب ادھر سے آپ کو ادھر آتے ہوئے سال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا اسی بات کو ادھر اوپر لے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے ہوئے 9ویں سال کا بیان اب ہو رہا ہے۔ آئی سمجھ؟ نہیں آئی؟ اس سال کے اوائل میں، اوائل اول کی جمع ہے، واقع ایلا پیش آیا۔ واقع ایلا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے، آپ نے مجھ سے نا وہ دوسرے پارے میں پڑھا بھی ہے، للذین یؤلون من نسائہم۔ لوگ اس طرح نا قسم کھا لیتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ کہ میں نا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، میاں بیوی والا۔ تو پھر وہ جناب جب وہ طلاق کی وہ ایک خاص جو عدت کی مدت ہے نا وہ قریب ہوتی نا ختم ہونے پہ، تو پھر رجوع کر لیتے تھے کہ نہیں میں نے وہ رجوع کر لی ہے۔ پھر جناب وہ کچھ دن ایسے گزرے اور پھر وہ بات کہہ دی، اور پھر اگلے کچھ عرصے تک کے لیے نا عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، ٹھیک؟ پھر ایک طویل عرصہ جب وہ عدت کا مکمل ہونے پہ آتا گزرتا، تو پھر وہ یہی عمل، یوں عورتیں نہ تو آزاد ہوتی کہ دوسری جگہ ان کا نکاح ہو جائے، اور نہ یہ ان کے ساتھ وہ تعلق استوار کرتے، تو تکلیف ہوتی تھی نا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ جل وعلا کو یہ کب منظور تھا کہ اس کی بندیوں پر اتنی مشکل ہو، لہٰذا اس نے یہ آیت مبارک اتاری کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یہ 4 مہینے تک ہے۔ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کے ازدواجی حقوق وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ابھی پورے کرتا، اور پھر وہ یہ کہنے کے 4 مہینے بعد تک وہ اسی حالت میں رہتا ہے، تو اس کو طلاق ہو جائے گی آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے؟ یہ صرف خاوندوں کو تھوڑا پابند کرنے کے لیے ہوا تھا، تو اس کو پھر واقعہ ایلا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے دینی معاملات کے جو مسائل تھے وہ آقا علیہ السلام کی ذات نے سکھانے تھے، اور آپ کے اپنے اوپر ہی پھر ان کو رب تعالیٰ نے وہ پیش کیا، زیادہ تر جو آپ کی ذات کے ساتھ متعلق ہوتے تھے وہ اس طرح، اور جو آپ کے ساتھ کوئی دوسری جو منسوب ہوتی تھی شخصیت، پھر اس کو بھی ساتھ، مطلب یہ مسئلہ آپ میاں بیوی کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہونی ضروری تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ جو دوسرا ہوا ہے منہ بولا بیٹا والا واقعہ، وہ رسم مٹانی تھی، تو اس میں بھی آقا علیہ السلام کا وہ معاملہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اس طرح تہمت کے جو معاملات تھے تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سرکار پاک کا وہ اس طرح ہوا۔ تو یہ بنیادی طور پہ تو ہمیں سمجھانا تھا، لیکن کسی اور کے اوپر یہ پیش آتا تو شاید پھر وہ عملی طور پہ پچھلوں کے لیے وہ سبق نہیں بن سکتا تھا، اور نہ ہی لوگ اسے لے سکتے تھے، اور نہ ہی لینا چاہیے تھا۔ لہٰذا آقا علیہ السلام عملی طور پہ بھی سکھانے آئے، اور باقی قولی طور پہ بھی اور
اس طرح بھی تو یہ الہ پیش آیا. تو اب یہاں آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ازواج مطہرات نے نبی پاک علیہ السلام سے مقدور سے زیادہ، مقدور جتنی بندے کی قدرت ہو، ٹھیک ہے، مقدور سے زیادہ نفقہ و کسوت طلب کیا. نفقہ خرچہ ہو گیا کھانے پینے کا، کسوت پہننے کا، مطلب لباس وغیرہ کا. 9 ازواج مطہرات بیک وقت آقا علیہ السلام کے نکاح مبارک میں تھی. اب جب سب نے کہا کہ آپ ہمیں نا کھانے پینے کا بھی سامان زیادہ دیں اور پہننے کے لیے بھی کپڑے وغیرہ زیادہ، تو ظاہر ہے اتنے تو پھر نہیں وہ آرام ہو سکتے. تو اس پر آپ نے ایلا کیا اس کے جواب میں، یعنی سوگند کھائی. سوگند کہتے ہوتے ہیں قسم کھانا. ایک نعت شریف میں ہے نا ایک شعر، سوگند ہے چہرے کی شمس الدخا واللیل ہے تیری زلف دتا، سینے کی صفت ہے علم نشرا، تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا. حضرت فرید گنج شکر کے خلیفہ، بھانجے اور داماد مخدوم احمد صابر کلیری انڈیا، آپ نے یہ نعت شریف لکھی ہے. تو وہاں پہ سوگند کا لفظ استعمال ہوا اور ادھر بھی ہوا، یعنی قسم کھانا. سوگند کھائی کہ 1 ماہ تک ان کے ساتھ مخالطت نہ کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی مخلوط ہوتا ہے نا، مخلوط تعلیم آپ سنتے رہتے ہیں. ایک سکول ہوتا ہے جو صرف بچوں کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صرف بچیوں کا، اور ایک ہوتا ہے مکس. جو مکس ہوتا ہے نا اسے مخلوط تعلیم کہتے ہیں. تو اب یہاں میاں اور بیوی کا مخلوط ہونے کا کیا مطلب کہ وہ 2 ہی ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو. تو یہ مخالطت اس سے کہتے ہیں. جب 29 دن گزرنے پر مہینہ پورا ہوا تو آئے تخییر، یعنی تخییر کا معنی ہے اختیار، آپ کو اختیار دیا گیا، سورہ احزاب میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ جب آپ سورہ الاحزاب پارہ 21 اس کو آپ ختم کرتے ہیں نا جدھر، تو جو آخری 3 آیتیں ہیں نا اس میں یہ بات ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو فرمائیے کہ یہ اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہے نا، جس طرح آپ کے پاس کہہ رہی ہے جی کھانا کا سامان زیادہ دیں، پہننے کا زیادہ دیں، تو یہ دنیا داری ہے نا، ورنہ تو جتنا جو ملا بس ٹھیک ہے کھا لیا اور جو پہن لیا. لیکن اگر یہ دنیا کی طرف جاتی ہیں، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، دنیا کو اختیار کرنا چاہتی ہیں اور دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہتی ہیں آپ کی گھر والی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ انہیں فرمائیں کہ فتعالین آ جائیں. تعالو یہ جمع مذکر ہے کہ سارے آ جاؤ، تعالین یہ ساری آ جائیں مؤنث ہے، جمع مؤنث. ٹھیک ہے، فتعالین امتعکن میں انہیں نفع بخشتا ہوں، انہیں جو بولتی ہیں وہ دیتا ہوں. وہ سرحکن سراحا جمیلا، اور آپ انہیں فرمائیں کہ میں تمہیں یہ چیزیں دے کے پھر اس کے بعد میں تمہیں اچھی طرح چھوڑ دیتا ہوں، پھر تم میری بیویاں نہیں رہو گی. یہ ہے آیت تخییر، یعنی اختیار دیا گیا بیویوں کو نا. تو مگر سب نے زینت دنیا پر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا. اگلی آیت میں پھر دوسری یہ بتایا کہ اگر تم اس سے اپنے آپ کو صبر اور برداشت کے ساتھ معاملہ کرتی ہو تو پھر اس کے بدلے میں تمہارا انعام آخرت میں یہ ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی کا اکیلا ثواب ملے گا، تمہیں 2 گنا ملے گا. غزوہ طائف اور غزوہ تبوک کی درمیانی زمانہ میں حضرت کعب بن زہیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا. یہ ایک دوسری بات ہے، یہ بھی اسی سال میں پیش آئی ہے، اس لیے یہاں لکھی ہے. اب غزوہ تبوک کا چونکہ نام آیا ہے تو آگے غزوہ تبوک کی پھر بات بھی شروع ہونے والی ہے. یہ غزوہ ماہ رجب میں پیش آیا. اب کون سا مہینہ ہے؟ رجب المرجب، محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحج شریف. اچھا، رجب المرجب میں پیش آیا. اس کا سبب یہ تھا
اچھا تبوک جو ہے نا، تبوک کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، ابھی چاروں ایک تھے اور ابھی 11-12 ہو گئے ہیں۔ پہلا غزوہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کون سا ہے، پہلے مجھے بتائیں غزوہ ہوتا کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کہ ہین حیات ظاہری زندگی مبارک میں پیش آئی ہو اور اس میں آپ خود تشریف بھی لے گئے ہوں، تو وہ ہوتا ہے غزوہ۔ اور اس کے بدلے میں دوسرا کیا ہوتا ہے؟ آپ یاد رکھا کریں نا، سیریا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سیریا۔ غزوہ کی جمع غزوات، سیریا کی جمع سرایا، ٹھیک ہے۔ اب پہلا غزوہ کون سا تھا آپ بتائیں، سب سے پہلا غزوہ؟ نہیں تو آپ بتائیں، نہیں تو پھر بتاتا ہے عبداللہ۔ غزوہ، آپ بتائیں، اونچا بول، غزووں کے نام یاد ہیں جو پڑھیں؟ یہ غزووں کی وجہ سے غازی کہلاتا ہے جو اس میں جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ آپ بتائیں جی؟ ہاں بدر ہے، شاباش۔ آپ کلاس میں نہیں بھی تھے، آپ نے ویڈیو نہیں بھی سنی، مگر آپ کو پتہ ہے، آپ نے تک بھی لگائی ہے تو ڈھوک گئی ہے۔ اور یہ جناب پڑھنے والے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ بدر، پہلا غزوہ بدر تھا اور آخری غزوہ تبوک تھا، آخری تبوک تھا۔ اب یہ اس کی بات چلنے لگی ہے۔ تو کل غزوات کتنے تھے؟ 27، اور کل سریہ جات یا سرایا 47 تھے، سمجھا گئی؟ رجب میں پیش آیا، اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ رومیوں اور عیسائیوں عربوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑی فوج تیار کر لی ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اہل مکہ اور قبائل عرب سے جانی و مالی امداد طلب فرمائی۔ یہ 9 ہجری میں پیش آ رہا ہے، فتح مکہ کے بعد پیش آ رہا ہے۔ اچھا جی، مطلب طلب فرمائی۔ اس وقت سخت قحط اور شدت کی گرمی تھی۔ اچھا، غزوہ تبوک کا ایک نام جیش اسرت بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ جیش اسرت۔ 11ویں پارے میں نا سورہ توبہ میں اس کا جو آیا نا، ساعت الاسرت، ساعت الاسرت یعنی وہ تنگی کا جو موقع تھا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، یہ ادھر کافی بیان ہوا ہے سورہ توبہ میں۔ شدت کی گرمی تھی، اسی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ الاسرت بھی کہتے ہیں، آگے بھی یہ ہے سورہ توبہ میں ہے، الذین اتبعوا فی ساعۃ الاسرت، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ادھر ماشاءاللہ لکھا ہوا بھی ہے۔ ظاہر ہے ہمیں بھی تو ایسے تو نہیں پتہ چلا، قرآن پاک میں پڑھا ہے، تفسیر میں پڑھا ہے، تو ادھر سے لیے جو لشکر اس غزوہ کے لیے تیار کیا گیا اسے جیش الاسرت کہتے ہیں۔ جیش لشکر ہو گیا اور اسرت تنگی والا۔ اس جیش کی تیاری میں حضرت عثمان غنی نے خصوصیت سے حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑے اثار کا ثبوت دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جو واقعہ پیش آیا تھا نا کہ آپ صرف ایک کمبل اپنے جسم پہ نہ اوڑھ کے تو ایسے کسی درخت کے کانٹے لگا کے نا تو اس کے بٹن کے طور پہ، بکسوئے کے طور پہ وہ استعمال کر کے لے آئے، باقی سارے سامان کی کٹڑی اٹھا کے لے آئے۔ تو اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کافی سارا سامان تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ توفیق اگر ہے اسے تو وہ لے آئے، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ آج میں سوچ رہا تھا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ ویسے تو کوئی بھی ابوبکر سے آگے نہیں نکلا، لیکن آج میں نکل جاؤں گا کیونکہ آج میرے پاس بہت کچھ سامان ہے۔ یہ 1400 سال بعد آنے والے ابوبکر صدیق کو پیچھے کرنے والے، ان کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ویسے زیادہ ایک حسد ہوتا ہے ہم عصر کا، میں آپ کے دور کا ہوں، آپ میرے دور کے ہیں، ہم دوسرے میں قابلیت دیکھنے کے باوجود بھی حسد کرتے ہیں کہ یہ کہیں پھر اگر میں اس کی رسپیکٹ کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ اوپر ہے میں نیچے ہوں۔ جی ہم عصر ہونا یہ بھی حسد کا سبب ہوتا ہے، لیکن جو ہم عصر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان سے آگے نہیں نکل سکے، اور جو 1400 سال بعد پیدا ہونے والے ہیں، نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، وہ آگے نکل رہے ہیں اور آگے نکلوا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آپ آدھا سامان گھر کا لے آئے۔ آقا علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی تھی نا، ان کی صدقے سب کو ملی ہے۔ آپ نے پوچھا ابوبکر عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر کہتے ہیں جی آدھا ادھر لے آئے اور آدھا گھر چھوڑ کے آئے۔ کچھ ہی دیر گزری ابوبکر صدیق آئے،
پوری جناب وہ سامان سا گھر کا اٹھایا ہوا ہے، سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک. اور وہ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں آپ کہے تو لہم اللہ و رسول، گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول چھوڑ گیا. جس نے یہ دیا ہے وہ اور بھی دے گا. جب اسلام لائے تھے تو 40,000 درہم کے مالک تھے، سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ میں نے ساروں کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، ایک ابوبکر ہے کہ جس کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، نہ میں چکا پایا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ادھر عطا فرمائے گا. تو اس واقعے کو سامنے رکھتے حضرت اقبال نے پھر حضرت قلندر لاہوری نے یوں فرمایا: پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ اسی واقعے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو خیر اور بھی ایسے بہت سارے سبب واقع ہیں دلچسپ اس حوالے سے معاملات. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی جمعیت یعنی 30,000 بندہ لے کے مدینہ سے روانہ ہوئے. رستہ میں جب سرزمین سمود میں اترے. سمود کیا چیز ہے جی؟ آپ بتائیں، ایسے کوئی جلدی مارے گا. سمود جی، سمود جو ہے نا قوم کا نام ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ سمود ہے. فوراً جب آپ کو کوئی سوال پوچھے نا سیدھا قرآن پاک کی طرف رجوع کیا کرو، وہ آپ کو بتا دے گا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. سوال ہے نا سمود کی طرف کون سے نبی بن کے آئے تھے؟ فوراً جناب آپ پڑھیں گے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. لیکن تب پڑھو گے جب یاد ہوگا. یاد تب ہوگا جب توجہ ہوگی. توجہ تب ہوگی جب شوق ہوگا. اب شوق میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، وہی عطا فرمانے والا ہے. تو سمود کی قوم جدھر بستی تھی نا جی، جب اس بستی سے گزرے نا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پینا، نہ لینا. کنویں ہیں، پانی نہیں دینا. اور نہ وہ پانی مطلب وہ غسل وغیرہ کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا، وضو کے لیے بھی نہیں کرنا، جانوروں کو بھی نہیں پلانا، خود بھی نہیں پینا. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے پانی لیا ہے اور اس سے آٹا گوندا ہے. پہلے وہ پانی جو تھا تو چلو لے لی. آپ نے فرمایا کہ پانی گرا دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو. یہ تم نے اس کی روٹی نہیں کھانی. یہ ہے. اب دیکھیں نا اس زمین کے اندر وہ اثر، وہ کب کی وہ تباہ ہو چکی ہے قوم، لیکن اس پانی کے اثر سے ادھر بھی کوئی نقصان ہونے کا امکان تھا تو آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. آج ہمیں گدے، کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ پرسوں، اور سور اور یہ چیزیں، کوے اور حرام چیزیں کھلائی جا رہی ہیں تو ان کا اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حرام فرمائی ہیں وہ کیا اس نے کہیں اور پکوانی تھی؟ وہ ہمارے صحت کو بھی نقصان دے رہی تھی، اس لیے حرام فرمائی. اگر ذرا صاحب تحقیق کریں تو پیچھے جائیں تو آپ نے نا وہ کر دیا کہ نہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا. پانی گرا دو، آٹا اونٹوں کو کھلا دو. جب آپ حجر یا حجر یعنی سمود کے مکانات میں سے خجر ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سی صورت میں ہے خجر کا لفظ؟ والفجر والیال عشر میں ہے یا دوسری میں ہوگا؟ الحاقۃ والحاقہ میں خجر جی. والفجر میں ذرا پڑھیں، والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی خجر. مجھے بھی شک تھا لیکن میں تھوڑا آگے پھر نہیں گیا. شکر ہے یہ بھیا نے بتایا اور خوب بتایا. خجر جو ہے نا یہ اس سے نا گزرے نا، جب یعنی مکانات میں سے گزرے تو جو پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہوئے تھے وہ ہے نا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، ادھر پہاڑوں کا لفظ بھی آیا ہے ایک، ٹھیک ہے، وہ اس کو وہ بناتے تھے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. یہ جو صخر ہے نا سواد کے ساتھ، یہ وہی ہیں سلیں ہیں پتھروں کی. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ تراش کے بنائے ہوئے تھے تو فرمایا ان معذبین کے مکانات سے روتے ہوئے گزرنا.
معذبین جن پر عذاب کیا گیا ہو، معذبین نہیں معذبین، ٹھیک ہے، اس میں مفعول لگاؤ گے، اور روتے ہوئے گزرو، عذاب اس قوم پر ہوا ہے لیکن تم نے، ہاں یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ آپ جب پڑھو تو اس کو نا اس انداز میں پڑھو، اگر نہ آئے تو رونے والا منہ بنو، کہ مبادہ ہم پر بھی وہی عذاب ہے۔ مبادہ کا معنی ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ نے اپنی چادر سے منہ مبارک چھپا لیا، آج چادر میں نے کی ہوئی ہے، میرے سرکار پاک کی یہ ادا اپنانی تھی، اور وادی سے جلدی گزر گئے، اسے غالباً وادی محسر بھی کہتے ہیں، حدیث پاک میں یہ بھی نام ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام ہجر سے روانہ ہوئے تو رستے میں ایک جگہ آپ کا ناکہ گم ہو گیا۔ ناکہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو ایک تو پولیس والے یہ ناکہ لگاتے ہیں نا، ہاں یہاں ناکہ سے مراد وہ ہے وہ جو سورہ شمس میں نہیں ہے، ناکۃ اللہ وسقیاہا، تو ناکہ کا کیا معنی ہوا؟ اونٹنی، شاباش، آپ کا ناکہ گم ہو گیا۔ زید بن لقیت یا بقیت کینکا قبیلہ ہے نا، ایک یہودیوں کا، 3 قبیلے تھے نا، بنو نذیر، قریظہ اور یہ کینکا منافق کہنے لگا محمد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور تم کو آسمان کی خبر دیتا ہے، حالانکہ وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس کا ناکہ کہاں ہے۔ اور یہ اس منافق نے نہیں کہا، آج اس دور کے منافق بھی اس کی مانوی ضروریت وہ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ منافقین کے بول ہیں، سچے مخلص مسلمانوں کو اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطلاع الہی آپ کو یہ معلوم ہو گیا، یہ کا نہیں ہے، کو ہے، کو باطلاع الہی۔ آپ نے فرمایا ایک منافق ایسا ایسا کہتا ہے، توجہ، ایک منافق ایسا ایسا کہتا ہے، خدا کی قسم میں وہی جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتا دیا۔ یہی جواب ہے اس کا۔ بھائی تم اعتراض پھر یوں نہ کہو کہ محمد عربی پہ ہے، تمہیں اعتراض اللہ تعالیٰ پہ ہے، کیونکہ یہ تو اس کے فرستادہ ہیں، اس نے بھیجے۔ خدا کی قسم میں وہی جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتا دیا، چنانچہ خدا نے مجھے ناکہ کا حال بتا دیا ہے۔ تم تو کہتے ہو نا مجھے خبر نہیں ہے، یا اس نے کہا ہے، تم چلو نہیں کہتے، وہ فلاں درہ میں ہے، درہ ادھر بھی ایک ہے، خیبر اور دوسرے تیسرے، جناب کھا لیا، ہاں جی ابو جی کھا لیا۔ اچھا تو کدھر پہنچے تھے آپ؟ ہاں جی، ہاں درہ میں پہنچے۔ اچھا جی سوری، اس کی نکیل ایک درخت میں پھنسی ہوئی ہے، کیفیت بھی بتا دی، اس سبب سے وہ رکا ہوا ہے، یعنی ادھر آ نہیں پا رہا نا، تم جا کر لے آؤ۔ یہ کس نے خبر دی؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے رسول کو، اور رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ پاک کو فرما رہے ہیں، کون سے موقع پہ؟ تبوک کی طرف جاتے ہوئے سمود کی بستی سے تھوڑا آگے گزر کے یہ واقعہ پیش ہے۔ ساری جب سچویشن آپ کے سامنے ہوگی تو پھر آپ جزاک اللہ، بڑے دنوں کے بعد آئے نا تو میں اچانک اسی میں وہ جواب میں نے دے دیے۔ اچھا، اس سبب سے وہ رکا ہوا ہے، تم جا کر لے آؤ۔ بتعمیل ارشاد، یعنی رسول پاک علیہ السلام کی بات مانتے ہوئی ہے، تعمیل عمل سے نکلا ہے نا، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد مبارک، ناکہ اس درہ میں سے لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے وقت حضرت عمارہ موجود تھے، یہ عمارہ موجود تھے، ایک حضرت ام عمارہ ہیں اور ایک ہاں جی وہ عورت ہیں، اور یہ عمارہ مرد ہیں۔ ایک عمارہ پیچھے بھی آپ نے جب 8واں سبق تھا نا سیرت کا، آج تو ماشاءاللہ 34ویں 35ویں 8ویں سبق میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ جناب ابو طالب کے پاس عمارہ نامی ایک شخص کو لائے تھے، جوان کو، جو ولید کا بیٹا تھا، جو آگے مغیرہ کا بیٹا تھا، جس کے لیے سورہ قلم اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور جو حلالی نہیں بھی تھا، یہ بھی بات اس میں ہے۔ وہ
اس کو لائے تھے کہ آپ یہ اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور یہ خوبصورت جوان آپ لے لیں بیٹا بنا کے. تو جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ اچھا انصاف نہیں ہے, میں تمہارے بیٹے کو پالوں اور پوسوں اور تم میرے بیٹے کو قتل کرو. واہ, صدقے صدقے انصاف کرنے والے. وہ بھی وہاں پہ بھی ایک ہمارا تھا, لیکن یہ ہمارا صحابی ہے. تو منافق مذکور, اور عین ممکن ہے وہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی ہو, یہ اب تحقیق کی بات ہے. منافق مذکور حضرت عمارہ ہی کے ڈیرے میں تھا جس نے یہ بات کی تھی, زید بن لقیت یا سلت یا جو. حضرت عمارہ اپنے ڈیرے میں واپس آ کر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہم سے باطلاع الہی عجیب ماجرا بیان فرمایا. یہ ایک شخص ایسا کہتا ہے, ہمارا کہ بھائی عمر ابن حزم نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے زید بن بسیط نے ایسا ہی کہا ہے. یہ سن کر حضرت عمار نے زید کی گردن لکڑی سے ٹھکا دی اور کہا, او دشمن خدا, میرے ڈیرے سے نکل جا, میرے ساتھ نہ رہ. کہا گیا ہے کہ زید مذکور بعد میں تائب ہو گیا تھا. اچھی بات ہے, یہ انہوں نے کہا گیا ہے, جب لکھا ہے نا کہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو پورا اس بات پہ یقین نہیں ہے. قرآن پاک میں نا جدھر کہیں وہ وقف کرنا ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کف, ٹھہر جاؤ, ٹھیک ہے, یا وقفہ. اور جب یہ جو لکھنے والے ہیں نا, ان کو پورا اعتماد نہ ہونا, تو پھر وہ ایک صرف قاف ڈالتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے قیل علیہ الوقف, کہا گیا ہے کہ یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے. لیکن وہ اس مطلب زور کی دلائل اس کے نہیں آئے ہوتے, اس لیے یہاں پہ بھی انہوں نے کہا گیا مجہول کے حوالے سے کہا کہ کہنے والوں نے کہا ہے, پورے طور پہ یقین کی بات یہ نہیں ہے. چلو توفیق ہو گئی ہے تو سبحان اللہ, نہیں تو پھر اللہ کی شان. ہجر سے تبوک 4 منزل ہے, منزل انہوں نے کچھ میلوں کا وہ بنا کے نا تو اس کا نام رکھا ہے. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی. وہ جو شروع میں جو اس غزوے کی وجہ بنی تھی کہ فلاں فلاں وہ فوجیں لے آئے ہیں, رومی بھی اور دوسرے بھی, وہ خبر غلط تھی. ادھر جا کے پتہ چلا. تبوک میں 20 روز نبی پاک علیہ السلام کا قیام رہا. اس مرتبہ تبوک میں نا برف باری بہت ہوئی ہے ابھی پچھلے ہفتے, حالانکہ ادھر تو بارش بھی نہیں ہوتی تھی, اب برف باری بھی بات آ گئی ہے. اہل تبوک نے جزیہ پر آپ سے صلح کر لی. جو ادھر کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے, لیکن ہم آپ کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتے, اور یہ ہم ٹیکس دیتے ہیں بس. ایلا کا نصرانی سردار یوحنا بن روبا حاضر خدمت ہوا. اس نے 300 دینار سالانہ جزیہ پر آپ سے صلح کر لی اور ایک سفید خچر پیش کیا. ویسے عام طور پہ سفید خچر نہیں ہوتے, دوسری رنگ کے ہوتے ہیں. آپ نے ایک چادر اس سے عنایت فرمائی. جربا ازرو یا ایسا کوئی کہ یہودیوں نے بھی جزیہ پر صلح کر لی, وہ ساتھ کوئی دوسرا علاقہ تھا. تبوک ہی سے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو 400 سواروں کا دستہ دے کر عقیدر بن عبد الملک نصرانی کندی, یہ سردار ہے دومت الجدل کے, زیر کرنے کے لیے بھیجا, مطلب اس کے مقابلے, اور فرمایا کہ تم عقیدر کو نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے. جب تم ادھر پہنچو گے اس وقت اس علاقے کا جو سربراہ ہے وہ اس کیفیت میں ہوگا, شکار کر رہا ہوگا, اور شکار بھی نیل گاؤں کا, جنگلی گائے. عقیدر دومت الجدل کے قلعہ میں رہا کرتا تھا. جب حضرت خالد قلعہ کے پاس پہنچے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا. چاندنی رات تھی کہ ایک نیل گائے جنگل سے آ کر قلعہ کے دروازے پر سینگ مارنے لگی. عقیدر اس کے شکار کے لیے قلعہ سے اتر آیا, وہ اندر تھا نا, اس نے دیکھ لیا. اس نئے شکار میں یعنی شکار کے دوران حضرت خالد کے دستہ نے اس پر حملہ کیا اور گرفتار کر کے مدینہ میں لے آئے. اس نے بھی جزیہ پر صلح کر لی. اللہ, اب منافقین کا بیان آنے لگا ہے. مسجد درار, مسجد درار یہ ادھر 11ویں پارے میں نا تھوڑا آگے چل کے یہ آتا ہے کہ مسجدن درارم و کفرم و تفریقم بین المومنین,
وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ ایک ایسا مکان منافقین نے تیار کیا مدینہ شریف میں، آج کل بھی ادھر مسجد نور کے نام سے وہ بلڈنگ ہے، اور وہی لوگ ان کا وہ ٹھکانہ ہے۔ تو منافق ہمیشہ اس امر کے درپے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی علیحدہ مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر فاسق، جس کو نا وہ راہب کہتے تھے، یعنی بڑا نیک، اور آپ کا علیہ السلام نے اسے فاسق کہا تھا، تو انصار میں سے تھا، عیسائی ہو گیا۔ وہ غزوہ خندق، جیسے جیسے بندہ دین کی مخالفت میں آتا ہے نا، پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، اور پھر آخر میں نا آخری کوٹے میں جاتا ہے، اور پھر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے اگر اسے توفیق کی توبہ نہ ہو تو۔ ابو عامر یہ انصار کا ایک فرد تھا، لیکن منافقین میں آیا، پھر وہاں سے عیسائی ہو گیا۔ مکے کے مشرکوں کے ساتھ مل کے اس نے احد کی لڑائی میں بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ تو وہ غزوہ خندق تک نبی پاک علیہ السلام سے لڑتا رہا۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام جو قرآنی نام ہے وہ کیا ہے؟ شاباش، اونچے بولتا ہے باقیوں پر چل جائے۔ غزوہ اونچے بولو نا، احزاب، حزب کی جمع ہے، حزب کی جمع ہے۔ فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، آپ نہیں پڑھتے ہو 28ویں پارے میں؟ اسی حزب کی جمع احزاب ہے۔ لشکر اس کا معنی ہوتا ہے، زیادہ ہوں تو احزاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بالکل یہ آپ کو نا شروع سے نہیں استنجا کرا کے تو پھر بندے کو لانا پڑتا ہے۔ کچھ بات تو آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے نا۔ چلو ایک آدھ بندہ بتا دیتا ہے بات، جی ٹھیک ہے، سارا شروع سے لے کر آخر تک پتہ نہیں منہ میں نوالا کیسے ڈال لیتے ہیں آپ۔ وہ غزوہ خندق تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا، آقا علیہ السلام سے۔ جب حوازن بھاگ گئے، حوازن ادھر تھے ابھی فتح مکہ کے بعد جن سے ہوئی تھی لڑائی، تو وہ شام میں چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں سے ان منافقین کو، یہ جو مدینہ شریف میں عبداللہ بن ابی اینڈ پارٹی تھی، ان کو کہلا بھیجا کہ تم مسجد قباء کے متصل اپنی مسجد بنا لو۔ شروع سے منافقین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اور سامان حرب تیار کر لو، یعنی لڑائی کا سامان، ظاہر ہے اس میں اور تو کوئی جائے گا نہیں، تو تمہارا اپنا اسپیشل اڈا ہوگا۔ میں کیسر روم کے پاس جاتا ہوں اور رومیوں کی فوجیں لاتا ہوں تاکہ محمد اور اس کے اصحاب کو ملک سے نکال دیں۔ کمینہ۔ چنانچہ منافقوں نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنائی، ایک مکان بنایا، میں مسجد تو نہیں کہتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی۔ چکنی چپڑی باتیں کرنے والے، آپ قدم رنجہ فرما کر اس میں نماز پڑھائیں اور دعائے برکت فرمائیں۔ یہ دیکھیں میٹھی چال چلتے ہیں نا خبیث۔ آپ نے فرمایا کہ اب غزوہ تبوک پر جا رہا ہوں، واپس آ کر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا۔ ابھی ادھر سے کوئی نہیں ڈکٹیشن آئی تھی، آقا علیہ السلام تو اخلاق کا منبع تھے، آپ نے ایسے فرمایا۔ چنانچہ جب آپ مہم میں تبوک سے واپس ہو کر موضع زبادان میں پہنچے، جو مدینہ طیبہ سے 1 گھنٹہ کی راہ ہے، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے کوئی اس حوالے سے بات نہیں آئی تھی۔ توجہ کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات توجہ ہوتی ہے تو تخت الثری سے عرش اولا تک نظر چلی جاتی ہے ان ہستیوں کی، اور بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی تو اپنے پاس کی چیز نہیں ادھر اس کا پتہ ہوتا۔ ایک دفعہ ایک سانپ آقا علیہ السلام کی موزے مبارک میں داخل ہو گیا۔ آپ جیسے ہی پاؤں مبارک ڈالنے لگے تھے تو اوپر سے ایک پرندہ آیا، وہ کعب یا کون کبوتر تھا، اس نے وہ آگے سے اٹھا لیا، وہ جوتی مبارک میرے سرکار پاک کے نال پاک اٹھا لی، اوپر جا کے نیچے پھینکی، اس کے اندر سے سانپ گرا، وہ مر گیا ادھر، وہ جو بلندی سے پھینکا تھا، اور پھر آ کے وہ جوتی آرام سے رہتی۔ اب اس وقت توجہ مبارک ادھر نہیں تھی، لیکن دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ وہ فلاں بادشاہ گائے کا وہ شکار کر رہا ہوگا اور فلاں جگہ میرا اونٹ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں آپ، جب آپ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں
تو یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، ادھر اتنا پاس ہی ہے نا، ادھر کوئی دور تو نہیں تھا اتنا، لیکن جب مصر میں چلے گئے تو وہاں سے فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے آپ کو خوشبو نہیں آئی؟ توجہ کی بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ حکمتیں بھی ہوتی ہیں نا، اس وقت ابھی یوسف علیہ السلام کا وہ بتانا نہیں تھا کہ ادھر تم کنویں میں ڈال کے آئے ہو، کیونکہ وہ سارا سلسلہ چلنا تھا اور یوسف تک بہانا تھا۔ دراصل دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ یعقوب میری محبت میں کس قدر آگے ہیں۔ بظاہر یوسف کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں، آنکھیں سفید ہو رہی ہیں، لیکن دراصل عشق الہی ہے۔ خیر بات یہ ایسی ہے کہ ختم ہونے والی نہیں ہے، آگے چلتے ہیں ہم۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشهد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ دو آیتیں ہیں، اب ان کا لفظ بلفظ ترجمہ سنیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے۔ ضرر کسے کہتے ہیں؟ نقصان، تکلیف، ٹھیک ہے۔ ایک ہے نا خوشی، قرآن پاک میں ہے نا فی السراء والضراء، سراء مسرت خوشی اور ضراء تکلیف مصیبت، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک مسجد بنائی ضرر پہنچانے کو، اور وکفرن، اور کفر پھیلانے کو، کفر کرنے کو، وتفریقم، اور جدائی ڈال دینا، پھوٹ ڈال دینا، بین المومنین، مومنوں کے درمیان ایک دوسرے کا۔ جیسے یہ منافق پچھلے دنوں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ ادھر اس نے بھیجا اس کو کہ جاؤ پرانی لڑائیوں کا ذکر کرو، ان کے درمیان پھوٹ ڈلے۔ تو یہ شروع سے یہ جو ایک طریقہ ہے نا انگریز کا بھی، اور پھر ہم نے بھی اب اسے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ کیا کرو جی آپ، پارٹیشن اور رول، وہ کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ کنکر، یعنی حکومت کرو، تقسیم کرو لوگوں کو۔ اب یہ ہمیں تو فرقہ بازی میں ڈالا ہوا ہے، اور ہم بھی ڈلے گے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وہ نہتہ کر کے اور اکیلا کر کے مار رہے ہیں۔ بہت سارے بیل تھے نا تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، ایک بیل کو شیر نے علیحدہ کیا، دوسروں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں ہے نا، اس کو کہہ رہے ہیں، بس یہ کنگھی باہر مارتے ہوتے۔ ہاں انہوں نے کیا کیا؟ وہ جناب ایک ایک کر کے ساروں کو کھا گئے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے۔ آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہلے اپنے آپ پر دیکھیں پھر دوسروں کی بات کریں۔ انہوں نے تو جو کیا تھا، ہم بھی کم نہیں ہیں۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق زیادہ ہی ہے۔ ہم ان کے ہاتھوں کھلونا بننا زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کی چمڑی جو چٹی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، یہ ترجمہ ہو گیا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، ادھر تک آگے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور کمین گاہ بنانے کے لیے اس شخص کے واسطے جو پہلے سے خدا اور رسول سے لڑ رہا ہے۔ یعنی یہاں انہوں نے اسلحہ کا ڈپو بنا لیا، ایک علیحدہ مکان بنا کے۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں جتنے بھی دشمن اسلام ہوں گے، اوپر سے اسلام کا نام لینے والے ہوں گے، اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹنے والے ہوں گے، وہ یہ جگہ ان کی آماج گاہ ہوگی، ادھر اسلحہ بھی ہوگا اور وہ ساری نفری بھی ہوگی، کمین گاہ۔ اور وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور میرے حبیب وہ ضرور قسمیں کھائیں گے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، حلف اٹھانا، حلف قسم کو کہتے ہیں نا، یہ جو جب بھی کوئی آتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہمارا ارادہ اس سے سوائے نیکی کے کچھ نہ تھا۔ قسمیں کھائیں گے، ہم تو بالکل اس کے ہم تو اسلام کا اچھا سوچ رہے تھے، بھلا سوچ رہے تھے، بھلائی یہی چاہیے تھی۔ واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ان منافقین کے لیے سورہ منافقون میں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی فرمایا، میرے حبیب اذا جاءک المنافقون، آپ کے پاس آئیں گے ابھی منافق لوگ،
قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اور آئیں گے اور کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں. واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، یہ خبیث جھوٹ ہیں. تو ادھر بھی یہی جملے اور یہاں پہ بھی یہی دوبارہ آئے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون. تو اس مسجد میں ہرگز نہ کھڑا، تو اس مسجد میں ہرگز نہ کھڑا ہونا. لا تقم فی ابدا، تقوم قیام سے، لا تقوم نہ کھڑے ہو، فی ہے اس میں، ابدا کبھی بھی، ہمیشہ. کتنا ٹائم ہوا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، 40 41 42. تو اس مسجد میں تو آپ نہ کھڑو. البتہ پھر کدھر کھڑے ہو؟ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، پرہیزگاری پر رکھی گئی. من اول یوم، پہلے دن سے. نیت جو ہے نا صحیح رہی. احق کو، وہ زیادہ مستحق ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں نماز کے لیے. اے حبیب آپ، فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے مرد ہیں، رجال رجل ان کی جمع ہے، مرد کو کہتے ہیں، ظاہر مرد ہی مسجد میں آتے ہیں. اس میں ایسے مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں. دوسرا، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک تو ویسے بھی پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. پس نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مالک بن دخشم یا وخشم اور معن بن عدی جلانی کو حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کو، مسجد درار کو گرا دو اور جلا دو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. اس سال مختلف قبائل کے وفود اس کثرت سے دربار رسالت میں حاضر ہوئی ہے کہ اسے سال وفود یعنی عام الوفود کہا جاتا ہے. 9 ہجری کو حج فرض ہو گیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے تھے. اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ باہر سے وفد آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام اگر تشریف فرما نہ ہوتے تو پھر ان بیچاروں کو ادھر آگے جانا پڑتا مکہ شریف کی طرف، اور اس طرح تکلیف ہوتی، تو آپ پھر نہیں تشریف لے گئے. اتنے زیادہ وفد آئے چونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ مکہ والے اگر اسلام قبول کر لیں یا مکہ فتح ہو جائے تو پھر ہم کریں گے. تو 8 ہجری میں وہ ہو گیا تھا. جیسے جیسے خبر پہنچ جاتی، جس قبیلے کو وفد کو پہنچی تو وہ پھر آ گئے اسلام قبول کرنے کے. اتنے کثرت سے آئے کہ اس پورے سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے. ہجرت کے کون سے سال کو؟ 9ویں سال کو. یہ وفود بالعموم نعمت ایمان سے مالا مال ہو کر واپس گئے. اس مختصر کتاب میں اور اس مختصر کلاس میں اور پیریڈ میں بیان ممکن نہیں ہے. ہجرت کا 10واں سال اور ہجرت کا 11واں سال بالکل شارٹ ہے، تو چلو اس کو پورے کر دیتے ہیں. اس سال بھی وفود عرب پے در پے حاضر خدمت اختص ہوئی ہے. 10ویں سال بھی اہل یمن اور ملوک حمیر، ملوک بادشاہوں کی جمع ہے، ملک کی کیا کہتے ہیں، ملک کی جمع ہے، ایمان لائے. اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج بھی تھا فرض ہونے کے بعد، لیکن چونکہ یہی آخری بھی ہوا تو پھر اس کو آخری حج کہتے ہیں، حجۃ الوداع کہتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، جو آیت ہے نا یہ ادھر ہی نازل ہوئی، عرفہ میں، عرفات میں نازل ہوئی. اور ہجرت کا جو 11واں سال ہے، اس سال کے ماہ ربیع الاول کی اندر نبی پاک علیہ السلام کا وصال شریف بھی ہو گیا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں. اللہ قبول فرمائے، جزاک عمل کی توفیق.